بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ مختصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی زندگی ایک آدمی کی 100 سال ہو اور آخرت کا جو پہلا دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، تو فرمایا اگر اس کو 100 سال کو 1000 سال پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو یہ انسان کی زندگی 2 منٹ اور 53 سیکنڈ بنتی ہے۔ 2 منٹ اور 53 سیکنڈ بنتی ہے۔ اب انسان اس 2 منٹ اور 53 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو کتنا مشقتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہے۔ اب دنیا میں رہنا ہے 2 منٹ اور 53 سیکنڈ، آدمی کتنی تیاریاں کرتا ہے۔ مثال کی بات، میں نے ماسٹر کیا ہوا اسلامیات میں، تو میں نے 16-17 سال اسکول کی لائف دیکھی، کالج کی لائف دیکھی، یونیورسٹی کی لائف دیکھی کہ دنیا تھوڑی بہت حاصل ہو جائے، اور وہ یہ ہے بھی نہیں کہ ایک آدمی 16 سال پڑھے گا اور اس کو ضرور دنیا ملے گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں بہت پڑھتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں جاب نہیں ہوتی ہے جی، دنیا کی نوکریاں ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا، ان کو ABC لکھنے نہیں آتی، ان کو الف با تا لکھنا نہیں آتا، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا تو انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں کما لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کا وعدہ مقدر کے ساتھ ہے، آخرت کا وعدہ جو ہے وہ محنت سے ہے۔ ہم نے نظام الٹا چلا لیا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں محنت کے مقدر کے قائل ہو گئے کہ محنت کریں گے تب دنیا ملے گی، اور آخرت کے لیے کہتے ہیں جب کسی کو کہو نماز کا بھائی دعا کرو نا کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، بھائی دعا کرو میں تلاوت شروع کر دوں، بھائی دعا کرو میں ذکر شروع کر دوں۔ حالانکہ آخرت کا وعدہ جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، جتنی تم ہمت کرو گے تو اللہ پاک اتنی ہی تمہارے ساتھ جی ہے مدد کریں گے۔ مثال سے بات ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دفعہ انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی، شکایت کی کہ حضرت مجھ سے تسبیحات نہیں ہو سکتی۔ جیسے کل میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تسبیحات کے بارے میں، 3 کلمہ درود شریف استغفار، تو کہا کہ حضرت تسبیحات نہیں، حضرت خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت کو تھوڑی دیر بعد خدام نے آواز دی کہ حضرت کھانا تیار ہو گیا، ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ تو کہا کہ ہمارے ساتھ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بھی موجود تھے، تو انہوں نے اتنے میں ہی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ دی۔ ہم باتیں کرتے کرتے وضو کی جگہ پہ گئے، ہم نے ہاتھ دھوئے اور دسترخوان پہ تشریف لے گئے۔ اتنے میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی تھے، انہوں نے بھی ہاتھ دھو لیے، نفل بھی پڑھ لیے تھے، ہاتھ دھو کے وہ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ تو کہا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میرے طرف مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ ہو کے کہا کہ عبدالوہاب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور سستی کا جو ہے علاج جو ہے وہ چستی ہے۔ دیکھو ہمیں بھی کھانے کے لیے آواز دی گئی، مولانا کو بھی کھانے کے لیے آواز دی گئی، ہم نے صرف باتیں کرتے کرتے ہاتھ دھوئے اور دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور مولانا انعام الحسن نے اس میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی اور ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے۔ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیں، فرمایا کہ ایک قدم نفس پہ اور دوسرا قدم سیدھا جنت میں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کہتا ہے کوئی کام نہ کرو، نفس کہتا ہے آرام کرو، نفس کہتا ہے نماز پڑھ کے کیا کر لو گے، بہت زندگی باقی ہے، 5 سال بعد 10 سال بعد جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کر لینا، اب کیا کرتے ہو۔ نفس کہتا ہے کہ ذکر کے لیے ابھی تو تم جوان ہے، تمہیں ذکر کرنے کا کیا فائدہ، ابھی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ موج مستی کرو، دنیا میں جاؤ گھومو پھرو، دوست یار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس اثناء میں انسان سے ٹائم ضائع کرواتا ہے، اور آج کل تو ٹائم برباد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ موبائل ہے۔ موبائل پکڑ لو، موبائل سے تصویریں بناؤ، موبائل سے فیس بک دیکھو، موبائل سے جو ہے واٹس اپ میں گم ہو جاؤ، موبائل سے اسنیک ویڈیو دیکھو، موبائل سے جو ہے ٹک ٹاک دیکھو۔ وقت ضائع کرنے کا بہترین مشغلہ
نہ نماز کا پتہ چلے گا، نہ تلاوت کا پتہ چلے گا، نہ ذکر کا، نہ قرآن پاک کا، کسی چیز کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ٹائم تمہارا گزر جائے گا۔ اس طرح میرے بھائی دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، 2 منٹ اور 53 سیکنڈ ہے۔ 2 منٹ اور 53 سیکنڈ آپ کے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، اور یہ بھی فکس نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آنا ترتیب سے ہے اور جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دنیا میں پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر پوتے پوتیاں، آگے نواسے نواسیاں، نسلیں جاری ہو جاتی۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ جائیں قبرستان میں، 1 دن کے بچے کی قبر بھی موجود ہے اور 100 سال کی بوڑھے کی بھی موجود ہے۔ دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا مر جاتا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے، ماں زندہ ہے، بیٹی مر جاتی ہے، ماں زندہ ہے، نواسی نواسیاں مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے، اس کو فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے فرمایا صحت کو غنیمت سے، مالداری، فرمایا کہ فقر سے پہلے تمنگری کو، مالداری کو غنیمت سمجھو، ہے جی۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ 5 چیزیں اس سے پہلے ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ پھر پتہ نہیں کل ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج عمل کا وقت ہے، کل حساب ہوگا، اور کل حساب ہوگا، کل عمل نہیں ہوگا۔ قبر میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہمیں موقع مل جائے۔ آج میرے بھائی دوستو ہمارے پاس ٹائم ہے جی، موقع ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اب میرے بھائی دوستو، اس لیے کام ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی آئے گا نہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمہ لگی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے دین کی محنت کرنا۔ محنت کرنا ہمارا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اس کے لیے بھائی پوری دنیا میں جانے کی ہم نیت کریں، پوری دنیا جہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ بھائی میں پشاور سے اٹک جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے دین کی محنت کا کام کروں۔ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دوں، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، جو عمل میں کر سکتا ہوں اس کی دوسروں کو بھی دعوت دوں۔ اور فرمایا کہ دوسروں کو دعوت دینے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ خود عمل کرنے والا۔ آپ نے کسی کو دعوت دے دی، وہ عمل کرتا رہے گا، ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ کل ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، لوگ اعمال کریں گے، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔